بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نگران وزیر اعظم 5 دن کے دورے پر امریکہ گئے تھے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اور وہ 10 دن سے زائد لگا کے آئے اور پرائیویٹ وہ دورے کرتے رہے اور مختلف ٹی وی چینلز کو وہ اپنے انٹرویوز دیتے رہے، اور پھر سعودی عرب بھی گئے۔ مختلف جگہوں پر انہوں نے لگژری ہوٹلز میں قیام کیا، مہنگے ترین جو شاپنگ مال ہیں وہاں پر وہ شاپنگ کرتے رہے۔ اس پر اب ان سے سوال جواب پوچھ لیا ہے اور حساب کی گھڑی آ گئی ہے، رسیدیں مانگ لی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس یونین بحالی کا، جو میں نے آپ کو کہا تھا سب سے بڑا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ یونین بحالی کے حوالے سے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عرفان سعادت خان نے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا ہے۔ 6.5 سال احمد علی شیخ صاحب چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے، اور میں نے اپنی کمیونٹی میں ایک وی لاگ شیئر کیا ہے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ جو 6.5 سال کا بدترین دور تھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا، اس میں نے واضح کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو سندھ ہائی کورٹ سے رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ دیکھا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سابق، اب تو وہ 2 اکتوبر کو کل ریٹائر ہو جائیں گے، احمد علی شیخ صاحب، جو ڈویژن بینچ میں بھی جن کی 90% اپنی ججمنٹس نہیں ہیں، وہ بھی ساتھی جج لکھا کرتے تھے، جن کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی زرداری سرکار کی جانب سے اور اس گروپ کی جانب سے کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جائیں، لیکن آگے چیف جسٹس تھے عمر رضا بندیال، وہ ڈٹ گئے تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی بطور سینئر جج ہونے کے ان کو ہر صورت شامل کرنے کا کہا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں نہ ہو سکی تھیں۔ اب قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے پر کے لیے نامزد کیا گیا جسٹس عرفان سعادت خان کو جوڈیشل کمیشن کی جانب سے مستقل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی تقرری تک عہدے پر فرائض انجام دیں گے۔ کل جب وہ ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا۔ جبکہ دوسری جانب اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے حوالے سے جو انیشیٹو لیا گیا تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے، جب وہ ایک اجلاس میں قائد اعظم یونیورسٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے، اور وہاں قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا، تو اب وفاقی وزارت تعلیم نے جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے معاملے پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اچھا، یہ پالیسی فیصلے ہوتے ہیں، یہ نگران حکومتیں نہیں کر سکتیں، اور اب چونکہ قاضی فیصل صاحب نے کہا ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ لمبا چلے گا۔ سینئر جوائنٹ سیکرٹری کی سربراہی میں بنائی گئی 14 رکنی کمیٹی اسٹوڈنٹس یونین سے متعلق معاملات کا جائزہ لے کر 10 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اس میں اعلیٰ سطح کی جو تشکیل دی گئی کمیٹی میں محققین، ماہرین تعلیم اور جامعات کے وائس چانسلرز شامل ہیں۔ وزارت تعلیم کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے۔ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی، وائس چانسلر نمل یونیورسٹی، ریکٹر بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، وائس چانسلر فاطمہ جناح ڈگری کالج راولپنڈی، اور وفاقی دارالحکومت کے 2 بڑے کالجز F84 اور H84 کے پرنسپلز کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ماہرین تعلیم علی معین نوازش، عائشہ رزاق کو بھی رکن بنایا گیا ہے۔ ریسرچ کے 3 اسٹوڈنٹس بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی 10 روز میں اپنی سفارشات پیش کرے گی، اور سینٹ میں اس حوالے سے بل کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ یہ سینٹ میں بل پیش کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام تر جو معاملات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ہی اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے حوالے سے اگر کوئی معاملہ آگے چلتا ہے تو سب سے بڑی جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اور اس وقت نوجوان، یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ اگر 5 کروڑ سے زائد رجسٹرڈ ووٹ ہیں نوجوانوں کے، تو ان میں سے کوئی 1% بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ نہیں کھڑا، بلکہ وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اداروں پر قبضے کر رکھے ہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اس کے لیے SOPs ہو سکتے ہیں، اور جس طریقے سے مختلف جو جماعتوں نے قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں،
جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہے آپ بالکل اس کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں گیمز ہوتی ہیں، جہاں کھیلوں کے لیے، جہاں باقی مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر سیاست کو آپ بالکل الگ کر دیں گے تو سیاست تو پھر وہی جو نسل در نسل جو وراثت میں آ رہی ہے وڈیروں کے، انہی کے پاس ہی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو عمران خان کے بعد جو تگڑے لیڈر ہیں جو آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ ISF سے آئے ہیں، اور ان کا اس میں مراد سعید سب سے بڑی مثال ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی اس میں بینیفیشری ہے، کیونکہ نوجوانوں کی جماعت ایک ہی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے لاپتہ افراد کا. پہلے تو ہم لاپتہ افراد سنا کرتے تھے بلوچستان میں اور سندھ میں، اب پنجاب میں بھی چونکہ وہی معاملات ہیں. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے لاپتہ افراد کی بایابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بایابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں 2 لڑکیوں سمیت 14 لاپتہ افراد کی بایابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی. دوران سماعت لاپتہ افراد کی بایابی سے متعلق پیش رفت نہ ہوئی، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا. IG سندھ، محکمہ داخلہ، JITs اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لیں. سماعت کے دوران عدالت نے ہدایت کی کہ JITs اور صوبائی ٹاسک فورس لاپتہ افراد سے متعلق دوبارہ اجلاس کریں. سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی نئی درخواستوں میں گمشدگی کے مقدمات درج کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو متعلقہ تھانوں سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت کی. عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ پولیس مقدمات کا اندراج کر کے شہریوں کی داد رسی کرے. سندھ ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران لاپتہ علیشہ، غفور اور ادریس، افشاں، عظیم، داد شاہ اور اسی طریقے سے جو باقی ہیں ان کی بایابی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 کیسز آپ کے سامنے رکھے. ایک عمران ریاض خان کا تھا، جس دن عدالت نے کہا کہ اب ہمارا صبر جواب دے گیا اور اب ہم فیصلہ دیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، تو بایاب ہو گئے. اور اسی طریقے سے ظہور مشوانی کے حوالے سے بھی عدالت نے جب یہ کہا تو اس کے بعد وہ خیریت سے گھر پہنچ گئے. تو عدالتیں اگر تو صرف رپورٹس طلب کرتی رہیں گی، اگر ہر تاریخ پر IG کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ بتائیں جی، اور IG کو پتہ ہو کہ میں نے صبح عدالت پیش ہونا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ورکنگ کر کے ہی آئے گا. تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر سارے معاملات کو دیکھے. دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. نگران وزیر اعظم جو 5 دن کے سرکاری دورے پر گئے تھے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے، لیکن وہ وہاں پر 10 روز سے زائد لگائے. وہ لنڈن بھی گئے، پیرس بھی گئے، وہ سعودی عرب بھی گئے. ان سے اب حساب کتاب مانگا گیا ہے، اور یہ وہ وکیل ہیں ابو ذر سلمان نیازی، جنہوں نے پہلے توشہ خانہ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 1947 سے 2022 تک کا ریکارڈ مانگا گیا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر پٹیشن منظور ہوئی تھی. اور انٹرا کورٹ اپیل بھی جب انہوں نے کی تو عدالت نے کہا کہ پہلے ریکارڈ جمع کروائیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. تو وہ وکیل صاحب انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ آفٹر دی گریٹ سکسیس ان ڈسکلوجر آف توشہ خانہ ریکارڈس ناؤ ان دا انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی وائل ایکسرسائزنگ مائی فنڈامنٹل رائٹ انڈر آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن ٹوڈے آئی ہیو ریٹن ٹو PM آفس اینڈ فارن آفس، کہ میں نے PM آفس اور فارن آفس کو خط لکھا ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے پرووائڈ کرے کاسٹ، کتنے ایکسپینسز، ڈیٹیلز آف PM وزٹ ٹو USA، UK، فرانس اینڈ KSA سعودی عرب، اس کی تفصیلات دی جائیں. آئی ہیو ریکویسٹڈ پروویژن آف انفارمیشن ایٹ دی ارلیسٹ اینڈ ان کیس آف فیلئر آئی ول بی کنسٹرینڈ ٹو فائل اپیل انفارمیشن کمیشن آف پاکستان. یہ وہ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ سے حکم دیا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے ملازمین کی تفصیلات دے، جس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ سارا کیسے ہو جائے گا اور کیا انفارمیشن ایکٹ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. اس انفارمیشن کمیشن کے پاس میں درخواست دائر کروں گا، اور انہوں نے کہا دی لیٹر ہی ہیز ریکویسٹڈ پروویژن آف فالوئنگ انفارمیشن. وٹ واز دی کلیم، پہلا یہ تھا جو طلب کیا گیا کہ وٹ واز دی ایم، پرپز اینڈ آبجیکٹو بیہائنڈ وزٹ آف کیئر ٹیکر انٹرم پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، UK، فرانس اینڈ سعودی عربیہ. سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ مقصد کیا تھا، کس لیے گئے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے تھے. دوسرا وٹ واز اچیوڈ ایز ریزلٹ آف ہز وزٹ ٹو، کہ انہوں نے اچیو کیا وہ بھی تفصیلات بتائی جائیں کہ انہوں نے کون سی وہاں پر کوئی لینڈ مارک، کوئی ملاقاتیں کی ہیں، کوئی معاہدات کی ہیں، کیا ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ مانگا گیا ہے. ہو اکمپنیڈ دی کیئر ٹیکر انٹرم منسٹر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، کہ کون ان کے ساتھ تھا، کون ان کے ساتھ اس وزٹ میں تھا سرکاری خرچے پر.
پلیز پرووائڈ لسٹ آف آل پرسنل انکلوڈنگ آفیشیل اینڈ پرائیویٹ انڈیویجولس، یہ بھی طلب کیا گیا ہے۔ اف کیئر ٹیکر انٹرم پی ایم آف پاکستان واز اکمپنیڈ بائی امپلائز آف گورنمنٹ آف پاکستان ہو پیڈ فار دیئر ٹریولنگ، کس نے پے کیا ان کی ٹریولنگ کے لیے اور ان کے کھانوں کا اور ان کے جو اخراجات تھے وہ کس نے پے کیے؟ اف گورنمنٹ پیڈ فار اٹ ہاؤ مچ واز پیڈ، اگر ریاست نے پے کیا ہے تو اس کی بھی تفصیل دی جائے کہ کتنا پے کیا گیا۔ اف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پاکستان واز اکمپنیڈ بائی ہز فیملی ممبرز، اگر وہ اپنے فیملی ممبران کے ہمراہ گئے تو ان کے ٹریولنگ کے ایکسپینسز کس نے پے کیے؟ چونکہ وہ تو سرکاری جہاز پہ گئے، ان کو جو جہاں پر پرائم منسٹر رہتے تھے وہ وہیں پہ رہتے تھے، تو ان کے کھانے کے، ان کے رہنے کے وہ اخراجات کس نے پے کیے؟ اگر حکومت نے پے کیے تو اس کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ the name of the restaurants where the prime minister or any other person who accompanied him جو وہاں پہ گئے ہیں وہ جو پرائم منسٹر ہیں یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ گئے ہیں انہوں نے کس کس ہوٹل میں قیام کیا ہے اس کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ پلیز پرووائڈ نیم آف اونلی دوز ریسٹورینٹس ویئر پرائم منسٹر آن منی پیڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان، صرف ان ہوٹلوں کا بتائیں جہاں پر پرائم منسٹر گئے ہیں اور انہوں نے سرکار کے پیسے سے وہاں پہ رہائش اختیار کی ہے یا وہاں پہ انہوں نے کھانے کھائے۔ ہاؤ مچ واز پیڈ ان دس ریگارڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان، اور کتنا اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے پے کیا ہے۔ ریسٹورانٹس کا الگ سے پوچھا ہے، ہوٹلز کا الگ سے پوچھا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تفصیل بھی دی جائے۔ ٹوٹل ایکسپینسز کی بھی تفصیلات مانگی گئی ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیے گئے ہیں۔ پلیز پرووائڈ اسپیسیفک ڈیٹیلز آف ایچ ایکٹیویٹی ود اٹس ریلیونٹ کاسٹ۔ ساتھ کہا گیا ہے ٹوٹل کاسٹ آف پرائم منسٹر ٹور ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ، وہ بھی مانگی گئی ہے اور اس میں اسپیسیفک ڈیٹیلز آف ایچ ایکٹیویٹی بھی مانگی گئی ہے۔ آلسو کنفرم ہاؤ مچ واز دا کاسٹ آف اسپیشل جیٹ، جو اسپیشل جیٹ گیا ہے اس کا کتنا خرچہ آیا ہے، اور پلیز پرووائڈ اسپیسیفک ڈیٹیلز آف ایچ ایکٹیویٹی، اور جو پرائم منسٹر فار ہز ٹور جو اس نے استعمال کیا اپنے ٹور کے لیے امریکہ کا، فرانس، یو کے اور سعودی عربیہ کا، ہاؤ مچ واز پیڈ فرام دی پبلک ایکسچینج۔ ساتھ کہا گیا کہ آلسو پرووائڈ لسٹ ود دی ڈسکرپشن آف فارن گفٹس، جو ان کو فارن گفٹس ملے ہیں received by the prime minister and the person who accompanied him in this tour to USA, UK اور فرانس، سعودی عرب، ان کو جو گفٹ ملے ہیں یا ان کے ساتھیوں کو جو گفٹ ملے ہیں اس کی تفصیلات بھی دی جائیں۔ جو اسپیشل طیارہ استعمال کیا گیا ہے اس کے ایکسپینسز کتنے تھے، کہاں ٹھہرے ہیں، کہاں کھایا پیا ہے، کہاں شاپنگ کی ہے، کس مقصد کے لیے گئے تھے اور کس حد تک مقصد اچیو کیا، اور ٹوٹل ایکسپینسز کتنے ہوئے ہیں، کون کون ساتھ تھا، فیملی میں سے کون ساتھ تھا، امپلائیز میں سے کون ساتھ تھا، ان کے خرچے کس نے بھرے ہیں، یہ تمام تفصیلات اور رسیدات مانگ لی گئی ہیں۔ اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا، اگر ایک ہفتے میں پرائم منسٹر نہیں دیں گے تو وہ الٹیمیٹ انفارمیشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا اور دینا پڑے گا، اور بھلے یہ اب نگران حکومت ختم بھی ہو جائے گی تو اس کے باوجود یہ انوار الحق کاکڑ کا پیچھا یہ کیس نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔